خوش آمدید، ایک بار پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں ٹی وی ون سے براہ راست نور رحمان عشق رمضان ٹرانسمیشن کے ساتھ علماء کرام ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ تو یہ اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ اس سیگمنٹ کی طرف ہم جا رہے ہیں جس میں علم کی بات ہوتی ہے اور علماء ہمارے ساتھ ہوتے ہیں۔ سیگمنٹ کا نام ہے عالم ٹائم۔ میرے آقا میرے آقا آقا میرے آقا میرے آقا میرے آقا۔ آج عالم ٹائم میں ہم تذکرہ کریں گے سیدہ کائنات سیدتنا حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کا۔ آج ان کا دن ہے، آج ان کا یوم ہے، اور یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ہر سال جب ان سے منسوب دن آئے اور ہم ان کا ذکر نہ کریں۔ آپ خاتون جنت ہیں، جنتی خواتین یا جنتی عورتوں کی سردار ہیں، اور جب قیامت کے دن میدان حشر میں جب آپ کی آمد ہوگی تو جو منظر کشی کی گئی ہے روایتوں میں وہ اس طرح سے ہے کہ جنتی عورتوں کا ایک لشکر ہوگا، نہ جانے سینکڑوں ہوں گی، لاکھوں ہوں گی، کروڑوں ہوں گی، اربوں ہوں گی۔ اس لشکر کی قیادت سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ عظیم صاحبزادی خاتون جنت حضرت فاطمہ الزہرا کر رہی ہوں گی، اور ندا آئے گی کہ سب مرد جو ہیں وہ اپنی نگاہوں کو نیچی کر لیں یا نیچا کر لیں، اپنی نگاہوں کو جھکا لیں، کیونکہ حضور پرنور صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی یہاں سے گزرنا چاہتی ہیں۔ تو جن کا ادب عرش پر بھی ہے، فرش پر بھی ہے، اتنی روایات ہیں، اتنی باتیں ہیں کہ کتابیں لکھی گئیں ہماری بچیوں کے لیے، ہماری خواتین کے لیے، ہماری عورتوں کے لیے، ہمارے گھروں کے لیے، تربیت کے حوالے سے، محبت کے حوالے سے، حیا کے حوالے سے، صبر کے حوالے سے، سب کچھ اگر ایک ہستی میں ہے وہ خاتون جنت ہے۔ تو آج ان کا تذکرہ کریں گے۔ میرے ساتھ موجود ہیں بیان پر حضرت علامہ مفتی محمد اسحاق مدنی صاحب، السلام علیکم۔ ان کے ساتھ ہیں نوجوان عالم دین علامہ مدنی رضا صاحب، آپ کو بھی السلام علیکم۔ دائیں ہاتھ میں موجود ہیں، خوبصورت انداز میں گفتگو کرتے ہیں مفتی غلام دستگیر صاحب، آپ کو بھی شکریہ اور السلام علیکم۔ تو گفتگو کا آغاز کرتے ہیں علامہ مدنی رضا صاحب آپ سے۔ آج حضرت فاطمہ الزہرا کا دن ان سے منسوب، تو قرآن میں سب سے پہلے تو یہ بتائیں کہ اہل بیت کے جو فضائل آئے ہیں وہ کیا ہیں، اور پھر آیت تطہیر کے حوالے سے بتائیں تاکہ پھر ہم گفتگو کو آگے بڑھا سکیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آیت تطہیر، اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اہل بیت اطہار کی پاکیزگی کو بیان فرمایا، اور اس میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا تو محض یہی ارادہ ہے کہ تم سے تمام تر گندگیوں کو دور کر دیا جائے اے اہل بیت۔ اچھا، یہ جو تذکرہ ہے، یہ جو بطور خاص جس مقام پر ذکر کیا گیا، اس سے پیچھے ازواج مطہرات کا اگرچہ ذکر ہے کہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی جو ازواج ہیں ان کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ یہ نبی کی بیویاں جو ہیں یہ اہل بیت اطہار ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی پاکیزگی کو بیان فرمایا۔ صحیح۔ اور پھر اہل بیت اطہار میں اگر اس آیت مقدسہ کو دیکھا جائے تو سب سے پہلے جو ہے وہ ازواج مطہرات داخل ہوتی ہیں۔ واہ واہ۔ لیکن دوسرے دلائل سے یہ بھی ثابت ہے کہ اس میں ازواج مطہرات کے علاوہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی شہزادیاں، سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے شہزادے اور مولا کائنات حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اس میں شامل ہیں۔ جیسا کہ آیت مباہلہ ہے، جب وہ آیت نازل ہوئی تو اس میں جب کہا گیا نا کہ ہم اپنے گھر والوں کے ساتھ آتے ہیں، اپنی بیٹیاں اپنی عورتیں لے کر آتے ہیں، تو اس میں سرکار علیہ الصلوۃ والسلام بی بی فاطمہ الزہرا، امام حسن، امام حسین اور مولا کائنات کے ساتھ تشریف لائے کہ یہ ہمارے گھر کی عورتیں ہیں، یہ ہمارے بچے ہیں اور یہ ہمارے اپنے لوگ ہیں، اور پھر ان کے ساتھ مباہلہ کیا گیا۔ تو اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ اہل بیت اطہار کے اندر سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی تمام ازواج اور تمام اولاد امجاد جو ہیں وہ اس میں شامل ہیں۔ ایک اور مقام پر سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ ارشاد فرمایا، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربیٰ، کہ جو میں نے تبلیغ دین کی ہے، جو میں نے تبلیغ دین کی راہ میں مشقتیں برداشت کی ہیں، اس پر میں امت سے کچھ اور طلب نہیں کرتا سوائے اس کے کہ وہ میرے گھر والوں سے محبت کریں۔ واہ واہ واہ۔ جب یہ آیت مقدسہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے بیان فرمائی، جب لوگوں کو یہ کہا کہ بھئی میرے گھر والوں سے محبت کرو، مجھے دین کے تبلیغ کے نتیجے میں صرف یہ چاہیے کہ میرے گھر والوں سے محبت کی جائے، تو صحابہ کرام نے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ آپ کے قربا میں کون کون شامل ہے؟ تو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے پھر انہی پنجتن پاک کا ذکر فرمایا کہ اس میں فاطمہ ہیں، اس میں علی ہیں، اس میں حسن ہیں، اس میں حسین ہیں۔
تو یہاں پہ سرکار علیہ صلاۃ والسلام نے اہل بیت اطہار کا یہاں پہ بھی ذکر فرما دیا. تو یہ قرآن کی وہ آیات ہیں جس سے وضاحت کے ساتھ اہل بیت اطہار کی محبت، ان سے عقیدت کرنا اس کی گویا کہ فرضیت ثابت ہوتی ہے کہ ہم نے یہ کرنی ہے. وجہ اس کی یہ ہے کہ یہ اہل بیت اطہار جو ہیں دین کی بنیادیں ہیں. سرکار علیہ صلاۃ والسلام نے جو کچھ بیان فرمایا، سرکار علیہ صلاۃ والسلام کا اپنے گھر والوں کے درمیان جو بھی انداز تھا، وہ امت تک پہنچانے کے لیے جو پہلا ذریعہ ہیں وہ اہل بیت اطہار ہی ہیں. جو سرکار علیہ صلاۃ والسلام کے جو گھریلو معاملات تھے، تو اگر آپ اہل بیت اطہار کو نکال دیں تو دین کا ایک بہت بڑا حصہ جو ہے وہ ہم تک پہنچ ہی نہیں سکتا اگر اہل بیت اطہار کی محبت کو نکال دیا جائے. اسی کی طرف سرکار علیہ صلاۃ والسلام نے اشارہ کرتے ہوئے اہل بیت اطہار کو فرمائے کشتی نوح ہیں، اگر کوئی ان سے محبت کرتا ہے تو وہ ان کی کشتی میں سوار ہوگا، اگر کوئی ان سے عداوت کرے گا تو وہ گویا کہ ہلاکت میں مبتلا ہوگا. اگر وہ ہلاکت میں مبتلا ہونا اسی لیے ہے کہ پھر وہ دین کا ایک بڑا حصہ جو ہے اس سے محروم ہو جائے گا. اسی لیے ہماری ذمہ داری یہ ہے کہ ہم اہل بیت اطہار سے محبت کریں. یہاں پر بس ایک اور چیز آخر میں یہ ذکر کروں گا کہ اہل بیت اطہار اور صحابہ کرام یہ دو الگ الگ گروپس نہیں ہیں. ان دونوں سے محبت اس لیے کی جا رہی ہے کہ ان کا تعلق جو ہے وہ سرکار علیہ السلام سے، ان کی نسبت سرکار علیہ السلام سے. تو چاہے صحابہ ہوں چاہے اہل بیت ہوں، یہ آپس میں غیر نہیں ہیں، ان کے آپس کے محبت کے رشتے ہیں. ان دونوں سے عقیدت و محبت ہمارے ایمان کا حصہ ہے. بہت خوب. تو یہ گفتگو جاری رہے گی ایک مختصر سے وقفے کے بعد.